السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ کیا امریکہ نے ایران کی لائف لائن پہ حملہ کر کے خلیجی ممالک اور ایران کی مشترکہ تباہی کی بنیاد رکھی؟ نریندر مودی اور بھارتی فوج کھل کے اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ان کا موقف ہے کہ ایران کی تباہی میں ہی اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کا قیام ممکن ہے۔ چائنا کی ثالثی میں پاک افغان جنگ رک سکے گی؟ ہمیں عالم اسلام کو کیا موقف اپنانا ہوگا اور عالم اسلام کو کیسے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ وہ ممکنہ تباہی سے بچ سکیں؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایران کے تاج کا ہیرا جس جزیرے کو کہا جاتا ہے، جزیرہ خارق جہاں سے 90% ایران کا تیل نکلتا ہے اور وہ دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایران میں جہاں پہ تیل نکل رہا ہے، جن جن جگہوں سے نکل رہا ہے، وہ تیل گہرے سمندر میں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ جو جزیرہ ہے خارق، وہاں پہ یہ تیل وہاں پہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ بڑے کنٹینرز میں لوڈ کر کے جن ممالک کو بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی یہ خاص بات ہے کہ اس جزیرے کے قریب بڑے کنٹینرز آ سکتے ہیں چونکہ وہاں سمندر گہرا ہے۔ دیگر جو ایران کی بندرگاہیں ہیں وہاں شاید اتنا گہرا سمندر نہیں ہے کہ بڑے کنٹینرز وہاں پہ پہنچ سکے۔ اس وجہ سے اس جزیرے کے ذریعے ایران 90% اپنی تجارت کر رہا ہے تیل کی۔ اب ایران نے یہ پہلے کہہ کے رکھا ہوا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ نے ہمارے توانائی کے ذخیروں پہ حملہ کیا تو یقیناً ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ایران اسرائیل پہ سینکڑوں کلومیٹر دور تو حملے کر رہا ہے۔ وہ ایران کے گزشتہ 50 سال سے تقریباً جس پہ پابندیاں عائد ہیں، جس کے اندر ٹیکنالوجی جانا ممنوع ہے، جس کے اندر کوئی بھی عالمی جو بھی ایجادات ہیں، جو بھی نئی چیزیں آئیں گی وہ وہاں نہیں جا پائیں گی، وہ ایران سینکڑوں کلومیٹر دور اسرائیل پہ تو میزائل پھینک رہا ہے۔ لیکن امریکہ کے جو اڈے ہیں خلیجی ممالک کے اندر ہیں، اور ابھی تو یہ غالباً نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ بحرین سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، اور یہ تقریباً طے ہے کہ تمام خلیجی ممالک میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں امریکنز موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے جو سفارت خانے ہیں وہ اسرائیل کی موساد اور CIA کے اڈے ہیں۔ وہاں سے امریکہ آپریٹ کرتا ہے ایران کو ختم کرنے کے لیے۔ جو بھی اس وقت جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ خلیجی ممالک میں، عرب ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے موساد اور CIA کے ایجنٹس وہ سارے تانے بانے بن رہے ہیں۔ اب ایران نے یہ پہلے خلیجی ممالک کو یہ پہلے متنبع کیا تھا کہ آپ یہاں سے یہ جو امریکن زڈ ہیں ان کو ختم کریں، موساد کے جو اڈے ہیں وہ ختم کریں، CIA کے جو اڈے ہیں وہ ختم کریں۔ لیکن خلیجی ممالک نے ایسا کیا نہیں ہے چونکہ وہ کر نہیں سکتے۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کے اندر عرب بادشاہوں کو اس قدر ڈرایا ہوا ہے کہ وہ ایک 40 سال سے، گزشتہ 20-25 سال سے وہ ہزاروں ڈالرز بلکہ کروڑوں لاکھوں ڈالرز کا وہ اسلحہ خرید رہے ہیں امریکہ سے۔ کس سے؟ امریکہ نے خوف دلایا ہوا تھا ایران کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہو۔ امریکہ کے اندر ٹریلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے عرب بادشاہوں نے۔ امریکہ کو انہوں نے ہی مستحکم رکھنے میں کلیدی کردار ہے اس وقت عرب بادشاہوں کا۔ اب امریکہ نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ ہم آپ کا تحفظ کریں گے، ایران آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے، ایران آپ کو کھا جائے گا، تو آپ کے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ اور انہوں نے وہاں پہ وہ اپنی تنصیبات بھی قائم کی، اڈے بھی قائم کیے، وہاں پہ اینٹی میزائل سسٹم جو ان کے تھاڈ اور دیگر جو سسٹم تھے وہ بھی نصب کیے، سب کچھ کیا۔ لیکن جب وہاں پہ جنگ لگنے کا وقت آیا تو امریکن تو وہاں نہیں ہیں، امریکن تو غائب ہے۔ امریکہ کی یہ تاریخ ہے کہ وہ مشکل وقت میں ہمیشہ چھوڑ جاتا ہے، جب اس پہ افتاد آن پڑتی ہے تو وہ کبھی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اب امریکہ نے یہ جو اس جزیرے پہ، خارق جزیرے پہ جو حملہ کیا، یہ ایسے نہیں کیا، بالکل جان بوجھ کے کیا۔ کیوں؟
کہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے ایران، باقی کوئی ملک رکاوٹ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ کیا تھا حماس نے، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی بالکل انتہا پہ چلی گئی کہ ایران کو ختم کیے بغیر اسرائیل آگے بڑھ نہیں سکتا۔ گریٹر اسرائیل کا قیام ممکن ہو نہیں سکتا کہ ایران کو ختم کرو۔ اب ایران کو ختم کرنے سے پہلے انہوں نے حماس ختم کی، حزب اللہ ختم کی، شام میں بشار الاسد کو ختم کیا، اب آگے رہ گیا تھا ایران۔ اب ایران ختم ہو رہا ہے، ایران کے اوپر اس وقت B-52 بمبار طیارے ہزاروں لاکھوں ٹن بارود پھینک رہے ہیں۔ ایران کو پتہ ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ ختم ہونے سے پہلے یہ تو ضرور کرے گا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی اس منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے دشمن اسرائیل وہ سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، لیکن وہ وہاں پہ بھی تل ابیب میں آپ سائرن کی آوازیں سنتے ہیں، وہ بہت سکون دیتا ہے۔ اور جب وہاں پہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو غزہ یاد آتا ہے، یحییٰ سنوار کو کس قدر بے بسی سے شہید کیا گیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت بھی معصوم بچے بلبلا رہے ہیں، بھوکے ہیں وہ۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ غزہ تو عرب کا حصہ ہے، یہ عرب بھائی، یہ جو عرب بادشاہ ہیں، عرب حکمران ہیں، ان غزہ کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے رہے، وہاں پہ پانی نہیں بھجوا رہے، وہاں پہ خوراک نہیں بھجوا رہے۔ مصر نے سرحدیں بند کی ہوئی ہیں، اردن نے بند کی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ایران اگر فائر کرتا ہے، ایران اگر میزائل پھینکتا ہے تو اگلے ہی لمحے یہی ممالک یہاں پہ جو امریکہ اور اسرائیل کے نیٹ ورک سے، وہ اگلے ہی لمحے اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ میزائل آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ یہ جو اتنی گہری ان کی دوستی ہے، یہ دوستی انہیں لے ڈوبے گی۔ غزہ والے تو عرب ہیں، غزہ والے تو آپ کے مسلک کے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے عربی بھائی ہیں۔ آپ اجمیوں کو، ایران کو تو چلے کہا جاتا ہے کہ وہ اجمی ہیں، اس کی عزت اہمیت تو وہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں، لیکن غزہ میں کیا پرابلم ہے؟ چلے غزہ میں 1 لاکھ بندے اسرائیل نے مار دیے، شہید کر دیے، اب جو بھوک سے مر رہے ہیں انہیں تو آپ روٹی دو۔ لیکن یہ جو ایک وہاں پہ ایک ایسا میکانزم امریکہ اور اسرائیل نے سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ عرب بادشاہ غزہ میں روٹی بھیجنے کے روادار نہیں ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اڈے ختم کیے جائیں؟ یہ بڑی عجیب صورتحال بن چکی ہے۔ ابھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس جزیرے پہ قبضہ کر لے گا، یہ اصل مرحلہ ہے۔ اور وہ قبضہ کیسے کرے گا؟ ایران کے اندر جانا تھوڑا مشکل کام ہے، اور اس پہ قبضہ کرنا اور مشکل کام ہے، لیکن عرب حکمران، عرب بادشاہ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو، اپنے گریٹر اسرائیل کے راستے کو روکنا نہیں چاہیں گے تو امریکہ کے لیے تو آسان ہے۔ عرب حکمرانوں کا پہ دار و مدار ہے کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ تباہی نہ پھیلاؤ، اگر یہ تباہی پھیلاؤ گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، اور مارے جا رہے ہیں۔ اب ان میں اتنی بھی جرت نہیں ہے، اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ یہ امریکہ کو یہ کہیں بھائی یہاں پہ جنگ بند کرو، یہ جنگ ہمیں بھی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ہم بھی اس میں جلس جائیں گے۔ یہ جب جنگ لگتی ہے، جب آگ بڑھتی ہے، جب آگ بھڑک اٹھے، آگ آگے نہیں دیکھتی کس کا گھر ہے، وہ جلا دیتی ہے، وہ سب کچھ جلاتی ہے۔ یہ آگ سب کو بسم کر دے گی۔ اس کو سمجھنے اور روکنے کی ضرورت ہے۔ ترکی کو کردار ادا کرنا چاہیے اس میں، عرب ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے اس میں کہ ہمیں اس جنگ سے کسی نہ کسی طرح سے بچ کے نکلنا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ طاقت کے زور پہ بچ کے نکلیں گے تو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، طاقت کے زور پہ نہیں بچا جا سکتا۔ ایرانی طاقت کے ساتھ لڑنا پسند کرتے ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن کے خلاف بڑی سی بڑی قوتیں، روس جیسی قوتیں، چائنا جیسی قوتیں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ ہم ان سے لڑیں گے۔ طاقت سے آپ ایران کو نہیں روک سکیں گے، آپ صرف روک سکتے ہیں امریکہ کو باز کر کے۔ یہ جو آپ کی بشری کمزوریاں ہیں، یہ اب اس وقت عالم اسلام پہ حاوی آ چکی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے اس وقت پورا عالم اسلام داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے خدا وہ وقت نہ لائے، لیکن بالکل واضح منظرنامہ نوشتہ ہے دیوار ہے کہ ایران کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک بھی تباہی کی طرف بڑھیں گے اور تباہ ہوں گے۔ اللہ وہ وقت نہ لائے، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ ہو کے رہے گا۔ اس وقت جو پوری دنیا میں جو ایک امریکہ اسرائیل کے اتحادی ہیں، وہ بالکل کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ ایران تباہ ہوگا تو ہم پاکستان کو تباہ کر سکیں گے، کہ جب ایران کے اندر موساد کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ہم 3 طرفوں سے چڑھ دوڑیں گے پاکستان پہ، تو اکھنڈ بھارت۔
یہ سمجھیں یہ ہونا ہے. وہ لوگ 100 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آج ہماری جس طرح سے پالیسی بدل جاتی ہے، وہ اس طرح کا وہاں سے نہیں ہے. وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مودی زخمی ہے اس وقت. اس کی فوج کو اس کو زخم لگے ہوئے ہیں. وہ بھی اپنی پوری قوت جھونک چکا ہوا ہے کہ ایران کو تباہ کرو. اس کی فوج کہہ رہی ہے کہ ایران کو تباہ کرو تاکہ ایران کے اندر بھی اسرائیل آ کے بیٹھے. ادھر سے افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ادھر انڈیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ہمارے پاس بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ مودی، نیتنیاہو اور ٹرمپ ایک ہے. یہ ٹرائیکا ایک ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، ہم خود ایسی ایک تاریکی میں گھستے جائیں گے کہ جس سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ ٹرائیکا مل کے نہ صرف عرب ممالک کو تباہ کر رہا ہے، ایران کو تباہ کر رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے بھی در پہ ہے. اور یہ بات تو نیتنیاہو نے کھل کے کہی ہوئی ہے کہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے. اور ترکی کا پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے بعد تو ترکی پہ اور پاکستان پہ یہ ٹوٹ پڑیں گے. لیکن اس کو روکنا ہوگا، اس سارے عمل کو روکنا ہوگا. اتحاد اتفاق سے یہ رک سکتا ہے. سارے کھل کے سامنے آئیں گے تو یہ رک سکے گا. ابھی جو چائنا نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کو روکنے کی جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ چائنا اگر کوئی بھی ایسی گارنٹی دیتا ہے، چائنا کی کسی بھی بات پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. چونکہ ہمارے لیے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں. ہم بالکل ایک ایسی بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں کہ جہاں سے نکلنے کے راستے بہت ہی محدود ہوں گے. اس وقت ہمیں یہ جنگ بند کرنے کے لیے چائنا اگر ہمارے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اگر چائنا کی وجہ سے یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، تو ہمیں یہ جنگ بند کر دینی چاہیے تاکہ ہم کچھ ایسا اطمینان سے بیٹھ کے کچھ ایسا لائے عمل بنا سکیں کہ جس سے ہم اپنے ازلی دشمن بھارت کو جواب دے سکیں، بھارت کی کسی بھی سازش کا، کسی بھی ایڈونچر کا جواب دے سکیں. بہت سارے موضوعوں پہ لڑنا شاید مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ ایسی یکسوئی سے، سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پہ لازم ہے اس وقت کی، چونکہ یہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی ذمہ داریاں دیگر ملکوں سے کہیں زیادہ ہیں. تو فیلڈ مارشل کو یہ چاہیے کہ وہ جائیں، سعودی عرب وہ گئے اور وہ ایران کے ساتھ رابطہ کریں. وہ تمام عرب ممالک کو اور ایران کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں کہ ہم یہاں سے امریکہ کا عمل دخل، اسرائیل کا عمل دخل ختم کریں گے تاکہ ہماری بقا، ہم اسی میں ہماری بقا ہے اور یہ بقا ممکن ہو سکے. اور فیلڈ مارشل یہ کر سکتے ہیں. فیلڈ مارشل کا جو اس وقت قد کاٹ ہے وہ ٹرمپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ روکیں. اور یہ جنگ جو ہے وہ ہماری طرف آ رہی ہے. اس جنگ کا رکنا ہی بہت ناگزیر ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ازلی دشمن بھارت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہماری ہر خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بھارت ہونا چاہیے کہ جو کسی وقت بھی ہم پہ ٹوٹ پڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی ہم پہ وہ حملہ کر سکتا ہے. اور اس کے حملے سے بچنے اور اس کو قرار واقعی جواب دینے کے لیے ہمارے پاس تیاریاں ہر وقت ہونی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.